السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان وی لاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ قبل اس کے کہ میں آج کے وی لاگ کا آغاز کروں تو آپ نے ابھی تک ادریس الرحمان وی لاگ کو سبسکرائب نہیں کیا، تو اگر آپ چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئے وی لاگز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو وی لاگ کا کنٹینٹ پسند ہے تو لائک کریں اور دوسرے احباب سے شیئر کریں، اور اس کے ساتھ اگر اس پہ کوئی اپنا تبصرہ کرنا چاہتے ہیں یا اس پہ کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیں۔ آج کے وی لاگ کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کا وی لاگ بھی بنیادی طور پہ اس مسئلے سے جڑی ہوئی مزید کچھ تفصیل اور مزید کچھ تجزیے پہ مبنی ہے۔ آج سے 2-3 روز پیشتر رشیا کا یوکرائن کے اوپر ایک حملے کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ اس صورتحال بہرحال کافی گمبھیر ہو چکی ہے، اور معاملہ جو ہے مطلب بہت پیچیدہ شکل اختیار کر چکا ہے۔ کوئی بعید نہیں ہے کہ اس پہ ایک تیسری عالمی جنگ نہ چھڑ جائے۔ اگر یہ جنگ بھی نہ چھڑے تو اس کے اثرات بہرحال پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیں گے، کیونکہ اس وقت اس مسئلے کو جو حل کرنے کے لیے طریقہ کار جو اس وقت اڈاپٹ کیا جا رہا ہے دونوں سائڈ سے، یعنی رشیا اور پھر یوکرائن، اور پھر یوکرائن کی حمایت میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور یورپی یونین اور دوسرے ممالک، خاص طور پہ بلکہ یورپی یونین، اور یورپی یونین میں بھی صرف اس وقت کلیدی طور پہ 2-3 بڑے ملک، برٹن بڑا کھل کے سامنے آ رہا ہے، اور فرانس کا بھی رد عمل بڑا شدید ہے۔ جرمنی نے تو بلکہ ایک سٹیپ آگے گیا ہے، بلکہ یہ تاثر تھا، جرمنی نے اس تاثر کو تو بلکہ ایک حد تک بدل بھی دیا ہے۔ جرمنی نے 1000 جو ہے اینٹی ٹینک میزائل اور 500 جو ہے اسٹنگر میزائل جو ہے یوکرائن کو دیے ہیں، جو اس حوالے سے ایک بڑی پیش رفت ہے کہ جرمنی اس سے پیشتر آج سے 2-3 مہینے پہلے جب یہ ساری صورتحال چل رہی تھی تو اس نے حتیٰ کہ اپنا استعمال شدہ اسلحہ جو کسی اور یورپی ملک کی توسط سے یوکرائن کو دیا جا رہا تھا تو اس نے اس کی بھی مخالفت کر دی تھی۔ تو جرمنی نے ایک اور بڑا سٹینڈ لیا ہے کہ جو رشیا کے اوپر معاشی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں یا لگائی گئی ہیں، تو اس پہ جرمنی نے بڑا سٹیپ یہ لیا ہے کہ نارڈ سٹریم 2 جو پائپ لائن تھی $11 ارب کی، جو کہ رشیا سے یورپ کو گیس سپلائی کے لیے ایک بڑا پروجیکٹ تھا، تو جس سے مطلب یورپ کو گیس کی فراہمی میں مزید آسانی ہونی تھی، اس پہ جو سرٹیفکیٹ دینا تھا جرمنی نے یا اس کی جو اجازت دینی تھی انہوں نے اس کو منسوخ کر دیا یا اس کو روک دیا ہے۔ تو یہ بڑا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کیا کر رہا ہے، وہ فی الحال پابندیوں سے کھیل رہا ہے، اور پابندیاں جو اب تک لگائی گئی ہیں وہ کوئی اتنی پاورفل نہیں ہے۔ مطلب ابھی تک کچھ بینکس اور ولادیمیر پوٹن اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کے ایسٹس کو فریز کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو رشیا کے اندر ولادیمیر پوٹن کی حمایت میں یا ان کے حمایت یافتہ یا ان کے دوست احباب کے جو گروپ ہے، جو متول طبقہ ہے، جو گروپ ہے جو معاشی اور سیاسی معاملات کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی ان کو اولیگراچ کا نام دیا گیا، تو اولیگراچ کے ایسٹس کو جو ہے وہ فریز کیا گیا ہے یا ان کی ٹرانزیکشنوں کو روکا گیا ہے۔ تو اس سے لیکن بڑے مزے کی بات یہ کہ ساری معاشی پابندیوں میں یورپ نے تھوڑا سا سیانہ کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی گیس کو بند نہیں کیا، تو یعنی $600 ملین کی ڈیلی ٹرانزیکشن جو گیس کی پروسیڈ ہے وہ رشیا کو مل رہی ہے۔